نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز اور محترم سامعین، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے قربانی کی فضیلت اور اس کے مسائل و احکام۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے مطابق 10 سال مدنی زندگی میں اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو۔ دوسری جگہ وہ آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں قل کہو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہو میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت، یعنی میرا جینا اور مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی کا حکم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن مجید کے اندر دیا ہے، اور سابقہ انبیاء اور رسولوں اور ان کی امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا گیا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ کے پاس تمہارا نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ تمہارا تقویٰ اور پرہیزگاری اللہ کے ہاں پہنچتی ہے۔ اسی طرح ایک مقام پہ ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک اللہ تقویٰ والوں کے عمل کو قبول فرماتے ہیں، اور یہاں جس عمل کا ذکر ہو رہا ہے وہ عمل بھی قربانی کا عمل ہے۔ ان آیات بینات سے صاف رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو قربانی کا حکم دیا، اور امت مسلمہ کو بھی اس کا حکم دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پہ عمل فرمایا۔ اس لیے منکرین سنت کا یہ کہنا کہ نعوذ باللہ قربانی ایک فضول رسم ہے اور مسلمان ہر سال اس کے اوپر کروڑوں اربوں روپے ضائع کرتے ہیں، نعوذ باللہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قربانی محض ایک رسم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی اہم عبادت ہے، اور اس کے ذریعے سے لوگ اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں، اپنے رب کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور اس عبادت کا حکم اللہ نے اپنی کتاب میں دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے امت کو جو ہے اس کا عملی ثبوت بھی دیا اور اس کی تاکید اور تلقین بھی کی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رقم کے بجائے، اس رقم کو قربانی کے مد میں خرچ کرنے کے بجائے اس سے رفاہی کام کیے جائیں، انہیں چاہیے کہ مسلمانوں کے ہاں جو فضول رسمیں ادا کی جا رہی ہیں، یا جو روپیہ پیسہ منشیات پہ اور بدکاری کے اڈوں پہ اور سینما ہالوں کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے، شراب خانوں میں خرچ ہوتا ہے، وہ ان فضول رسومات کو بند کروائیں۔ جہاں اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، جہاں اسراف ہوتا ہے، جہاں مسلمانوں کا مال ضائع ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی فرض کی ہوئی ایک اہم عبادت کے اوپر اعتراض کرنے کے بجائے ان فضولیات کو اگر ختم کروائیں تو یہ ایک کار خیر ہے۔ اس لیے قربانی ایک انتہائی اہم عبادت ہے جس کا ذکر قرآن و سنت میں ملتا ہے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال وفاداری اور جان نثاری کے عظیم الشان واقعہ کی یاد میں قربانی کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ قربانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی
سنت ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ قربانی فوت شدہ بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کے لیے بھی کی جا سکتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ اس کا فتویٰ دیا ہے کہ قربانی فوت شدہ لوگوں کی طرف سے کی جا سکتی ہے، اور مختلف روایات سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ البتہ کسی کو ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے قربانی کرے اور اس کے بعد کسی کو ایصال ثواب کے لیے قربانی کرے۔ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں اور وہ کسی کو ایصال ثواب کے لیے قربانی کرتے ہیں، اگر وہ اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتے اور کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو یہ خلاف سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی اپنی اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے کی اور دوسری قربانی کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ میری امت کی طرف سے ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے قربانی کی اور اس کے بعد دوسری قربانی جو کی فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی ہے۔ تو اس لیے کسی کو ایصال ثواب کے لیے جو قربانی کی جائے تو وہ کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے لیے قربانی کرے اور پھر کسی دوسرے کو ایصال ثواب کے لیے قربانی کرے، تو انشاءاللہ اسے بھی اجر ملے گا، اور جس کے ایصال ثواب کے لیے کرے گا اللہ اسے بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ مسند احمد، ابن ماجہ، حاکم اور بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں شدید وعید ہے اس آدمی کے لیے جو استطاعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے۔ تو یہاں استطاعت سے مراد کیا ہے؟ احناف کے نزدیک استطاعت سے مراد یہ ہے کہ جو آدمی صاحب نصاب ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ باقی فقہائے کرام قربانی کو سنت مؤکدہ قرار دیتے ہیں، اور ان کے نزدیک استطاعت سے مراد یہ ہے کہ ایام قربانی میں جس آدمی کو اتنی توفیق ہے کہ وہ قربانی کا جانور خرید کر قربانی کر سکتا ہے یا کسی جانور کے اندر حصہ ڈال سکتا ہے تو اسے قربانی کرنا چاہیے، اور قربانی کا جو اجر و ثواب بے حد و حساب ہے اس کی وجہ سے بہتر یہی ہے کہ اگر ان دنوں میں اللہ کی توفیق سے ہمیں یہ استطاعت ہو کہ ہم قربانی کر سکتے ہیں تو ہمیں اس اجر سے اپنے آپ کو محروم نہیں رکھنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے ہم قربانی کر لیں۔ قربانی کے ایام کے بارے میں حدیث سے یہی رہنمائی ملتی ہے کہ ایام تشریق کے آخری دن تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگرچہ احناف اسی کے قائل ہیں کہ 3 دن ہیں قربانی کے، یعنی 10، 11 اور 12، لیکن حدیث جو صحیح حدیث ہے اس سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ایام تشریق کے آخری دن یعنی 13 تاریخ کو بھی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال 3 دن تو میسر ہوتے ہی ہیں اور ان دنوں میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ جو لوگ صرف 10 تاریخ کو ہی قربانی کرنا زیادہ افضل اور یہ سمجھتے ہیں کہ لازمی اور ضروری ہے تو ان کی یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن و سنت سے یہ ثابت ہے اور کہ قربانی جو ہے وہ بعد کے دنوں میں بھی کی جا سکتی ہے، اس لیے قربانی کے 3 یا 4 دن ہیں، ان دنوں میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ تمتع اور قران کرنے والے بھی قربانی کرتے ہیں، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ عید کی قربانی کرتے ہیں، ان کی عید کی قربانی نہیں ہوتی بلکہ تمتع اور قران کرنے والوں پر ایک قربانی واجب ہوتی ہے، وہ حج کی قربانی ہوتی ہے جسے دم قران یا دم تمتع کہا جاتا ہے، وہ قربانی عید کی قربانی نہیں ہوتی، اور اس قربانی کا حدود حرم کے اندر مینا کے اندر بلکہ کرنا جو ہے وہ لازمی اور ضروری ہے، وہ مینا سے باہر جو ہے وہ قربانی نہیں کی جا سکتی۔ قربانی کے جانور کے بارے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جانور کسی عیب والا نہ ہو، یعنی اس کے اندر کوئی نقص اور کوئی کمی اور کوئی عیب نہ ہو، مثلا اندھا، کانا، ناک یا کان اس سے اگر کاٹا ہوا ہو یا کوئی عیب اس کے اندر ہو، لنگڑا ہو، لاغر اور کمزور ہو تو اس جانور کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ جانور جو ہے وہ صحت یاب ہو، تندرست ہو، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، اس کی قربانی کی جائے، اور بہتر یہ ہے کہ زیادہ صحت یاب تندرست جانور ہو اور اچھے سے اچھا ہو، خوبصورت ہو، اس کی قربانی کی جائے تو اس کا زیادہ اجر و ثواب ہے اور یہ عمل زیادہ بہتر ہے۔ ایک قربانی اپنے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے کی جا سکتی ہے، مثلا ایک شخص جو ہے وہ گھر کے اندر بہت سارے لوگ اجتماعی طور پر رہتے ہیں،
اس کے بیوی بچے ہیں، اہل و عیال ہیں، اور وہ ایک قربانی کر دے اور یہ نیت رکھ لے یہ قربانی میرے اور میرے اہل و عیال کی طرف سے ہیں، تو انشاءاللہ ان سب کی طرف سے قربانی کافی ہوگی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے کہ آپ نے قربانی کی اور فرمایا کہ یہ قربانی میرے اور میرے اہل و عیال کی طرف سے ہے۔ تو یہ قربانی کے کچھ مسائل، اس کی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔